ناظرین، اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ کونسلر عاصم رشید صاحب موجود ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ چلتے ہیں روچڈیل، اور روچڈیل کی بھی تاریخ کے اوپر بات ہوگی۔ السلام علیکم عاصم صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے عاصم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کا تعلق تو لاہور سے ہے، لیکن اس سفر میں اپنی تعلیمی جو سلسلے ہیں اس کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیے گا۔ جی بالکل، I was born and bred in لاہور میں ہی پلا بڑا، وہیں پہ میری بیسک ایجوکیشن، جو بلکہ ماسٹرز تک جو میری ایجوکیشن ہے وہ لاہور کی ہے۔ اینڈ گورنمنٹ کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز ان اکنامکس کیا، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، اور یو کے میں ارلی 2000 میں آیا، اور تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یو کے میں آئے ہوئے۔ یہاں پہ آگے ایک ڈگری کی، کچھ اسٹڈی کی، پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اور پھر یو کے کا سفر کچھ اس قسم کا تھا کہ یہاں پہ اپنا پہلے بزنس کو میں سیٹل ڈاؤن کیا، لیکن لاہور سے سیکھا ہوا وہ سبق، اور لاہور کی وہ لرننگ، اور وہ جو لاہور کی ایک لائف سکھا دینے والا جو ایکسپیرینس تھا، اس نے یو کے میں بہت مدد کی۔ ماں باپ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ سیکھتے ہیں اپنی انسٹیٹیوشن سے، اپنے اساتذہ سے، تو ان چیزوں نے بہت بہت ہیلپ کی پریکٹیکل لائف میں۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں یو کے میں آگے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، ایک ریٹیل کمپنی میں نے شروع کی، اور ریٹیل سٹور سے میں نے اپنا بزنس کیا، پھر ایک فاسٹ فوڈ چین کی فرینچائز میں چلا گیا، پھر اور بزنس۔ پالیٹکس میں نے تقریباً لیٹ شروع کی، پالیٹکس میں تقریباً میں 2010 کے بعد آیا۔ یہ فرمائیے گا کہ بچپن جو ہے مثلا لاہور کے ظاہر جو آپ کے پرائمری کے استاد ہیں، ان اساتذہ میں سے کچھ ایسے استاد بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو، جس طرح گاؤں میں رواج ہوتا ہے تختی لکھنا یا حروف تہجی، تو ان اساتذہ میں سے جو بھی کوئی اساتذہ یاد ہو، ان کا اگر نام آپ ایڈ کرنا چاہیں۔ جی بالکل، سینٹرل ماڈل میں ہم لوگ، میں نے پرائمری ایجوکیشن اور ہائی اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل لوئر مائل ہائی اسکول لاہور میں، وہاں سے میری تعلیم ہے۔ تو ہماری جو پرائمری کی ایک ٹیچر تھیں، جنہوں نے 5 سال ہماری کلاس جو ہے وہ اس کو ٹیچ کیا، کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک، پرائمری کا پورے 5 سال۔ وہ ابھی بھی ہمارا ایک گروپ ہے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل کا، پرائمری اسکول کے جو ہم کلاس فیلوز ہیں، تو ان کا نام تھا مسز قریشی۔ سو مسز قریشی کہ وہ جو ہم لوگ کچھ دوستوں کا ایک گروپ ہے جو اس وقت تقریباً پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، یورپ سے لے کے۔ تو ابھی بھی جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہ چیزیں یاد کرتے ہیں، کس طرح وہ ہمیں بلیک بورڈ پہ لکھ کے دیتی تھیں ایک سوال، کبھی کبھی وہ ایک میتھس کا بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا، انگلش کے ایسے کا کمپٹیشن ہوتا تھا، تو وہ بلیک بورڈ پہ لکھتی تھی اور کہتی تھی سب سے پہلے جو ہے وہ کون لے کے میرے پاس ٹھیک جواب آئے گا۔ سو وہ جو ایک چیزیں ہیں وہ آپ کو ایک لرننگ کے علاوہ آپ کے اندر ایک پیشن آتا ہے، اور اس اساتذہ کی وہ جو ٹیچنگز ہیں وہ آپ کو بچپن سے جو سکھائی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ آگے آپ کو پوری زندگی کام آتی ہیں۔ تو آپ کے جو اسکول ہے اس میں ظاہر شہری اسکولوں میں تو تختی کا شاید اتنا رواج نہیں، تو کیا آپ نے تختی بھی لکھی؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہم سے جو ہے نا وہ کہتے ہوتے تھے کہ خوش خطاطی کے لیے آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے تختی اور کا استعمال ہے۔ پھر تختی لکھوانے کے بعد وہ گاچی سے ہمیں تختی جو ہے وہ دھوتے بھی تھے، ہم اس کو صاف کرتے تھے، اس کے بعد دوبارہ قلم اور دوات سے وہ تختی ہم لکھتے تھے۔ اور وہ ایک ٹیکنیک اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں کو تو شاید وہ چیز بالکل پتہ نہیں ہوگی، لیکن ہمیں وہ جو حروف تہجی جو ہم اردو میں اور انگلش میں تختی لکھتے تھے اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور اس سے ہماری جو ہینڈ رائٹنگ تھی اس میں بڑی امپروومنٹ آئی۔ اور یہ ایک ایسی فیکٹس ہیں، پروون فیکٹس ہیں، کہ جو کہ آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی میں تو شاید یہ نظر نہیں آتے، لیکن واقعی ان کے اوپر اس کی ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہے جس پہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کو آؤٹ پٹ پازیٹیو ملتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز شیئر کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے لوکل پرائمری اسکول نے بلایا تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ چیز شیئر کریں، تو جی میں باقاعدہ تختی، دوات اور قلم لے کے گیا، تو میں نے بتایا کہ آپ جو کاپیاں ضائع کرتے ہیں وہ تو ریسائکلنگ بھی صحیح نہیں ہو رہی، ہم تو پراپر ریسائکلنگ کرتے تھے، تختی دھو دیتے تھے، اور جی یہ جی جو نیچرل طریقہ ہے اور
आप जो गाची है, जो मट्टी है, स्याही है, वो ज़मीन में चली गई, वो मतलब है ज़मीन सरखेज़ हो गई और इससे ना तो कोई एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया, बल्कि अच्छा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। और वो बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, "जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है।" मैंने कहा, "ये चीज़ें तो हमने बचपन में सीखी, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें नापैद हो गई हैं।" और मजे की बात है कि वो तख्ती से खेली हुई क्रिकेट आज भी मुझे नहीं भूलती, और वो क्रिकेट जो है उससे आपकी जो क्रिकेट की टाइमिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। मुझे याद है हम तख्ती से और कागज से बने हुए गेंद के साथ तख्ती से क्रिकेट खेला करते थे। ये भी एक चीज आज नहीं मिलती है आपको कहीं। आपने मास्टर्स किया आसिम साहब, तो जी कौन से सब्जेक्ट में आपने, ज़रा प्राइमरी का ज़िक्र फिर मास्टर की तरफ हम आते हैं, तो जी मास्टर्स आपने किस सब्जेक्ट में किया? इकोनॉमिक्स में, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगर आप उस तलीमी तजर्बे को आप लिंक करें यूके में, माशाल्लाह आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कितनी काम आई? देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो कई दफ़ा प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरी से बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन एक बात हमेशा आपकी जो तालीम है वो आपको काम आती है, चाहे आपके वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, आपके रोज़मर्रा के डे टू डे काम हो। तो इकोनॉमिक्स जहाँ तक मैं देखता था कि जब मैं यूके में आया तो यहाँ पे आके जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ थी उसमें वो थ्योरी का हिस्सा बहुत काम आया, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की फिजिबिलिटीज को देखने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ को देखने के लिए, और आप एक देखते हैं कि फ्यूचर बिजनेस का क्या है, तो उसमें आपकी वो पड़ी हुई चीजें हैं जो आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन में की। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन बी.कॉम में किया था, आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एफएससी जब मैंने की वो मैंने मेडिकल में की, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेडिसिन की तरफ जाऊं, और गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा जो एडमिशन था वो मेडिकल में मैंने किया। लेकिन आफ्टर एफएससी मैंने लाइन चेंज की, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। मैं डैडी को कहा था कि डैड मेरा मैथ बहुत अच्छा है, और मैट्रिक में भी मेरे 100%, 100/100 नंबर थे, तो मैं उस वक्त चाहता था कि मैं कॉमर्स वाली फील्ड में आऊं। तो इसलिए मेडिकल लाइन से अब उस वक्त भी एक रुझान है, वो हर पेरेंट्स की अपनी एक ख्वाहिश होती है। हमारे पाकिस्तान में आपको याद है कि डॉक्टर और इंजीनियर जो है ना, उस वक्त जो हमारे 90s का दौर था उसमें बड़ा था कि जी डॉक्टर और इंजीनियर बने। तो लेकिन वो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो इसलिए मैं फिर अपनी लाइन में आया। और उससे फिर ये है कि इकोनॉमिक्स समझने का मौका जो है वो क्लासरूम में मिला, लेकिन इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली देखने का मौका अपने कारोबार में मिला। और इस वक्त जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, मेरा मेरा ख्याल है कि वो इकोनॉमिस्ट जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, जिसमें सप्लाई और डिमांड का एक बड़ा रूल अहम होता था, वो आज नजर आ रहा है कि इस वक्त सप्लाई और डिमांड का रूल किस तरफ जा रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह छोटे सेक्टर को आपस अपने अंदर मर्ज कर रहा है। असद साहब, ये फरमाइएगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, वो किस शोबे से तल्लुक था उनका? जी, मेरे जो फादर थे, ही वाज रिटायर्ड एज अ डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो उन्होंने सर्व किया जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर है, उसमें उनकी काफ़ी लंबी सर्विस है। सो मेरी जो वालदा थी, शी वाज अ टीचर, वो टीचिंग में थी। सो आई वाज बॉर्न एंड ब्रेड, और हम लोग शुरू से लाहौर में ही थे, तो मेरे फादर की सारी तकरीबन सर्विस लाहौर की है। हम लोग तकरीबन 6-7 साल सऊदी अरब में रहे थे जब मेरे फादर की पोस्टिंग सऊदी अरब हुई थी 80s में। सो मेरी कुछ स्कूलिंग आर्मी के स्कूल में भी है, जो कि खमीस मशीद एक जगह है अबहा के पास, जो यमन का बॉर्डर आता है सऊदी अरब में। जी, जी। तो मैंने 3 साल वहाँ पे आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का एक स्कूल था, तो मैंने 3 साल वहाँ से भी तालीम हासिल की है। 6th से लेके 9th तक मैं वहाँ पे पढ़ा। असद साहब, ये फरमाइएगा कि आपने किस स्टेज पे ये फैसला किया कि आप बिज़नेस के साथ-साथ सियासत को भी टाइम देंगे? जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा अहम और मैं समझता हूँ कि आज की जो यूथ है उसके लिए भी ये मैं डायरेक्ट यूथ से भी एड्रेस करूँगा। जब आप समझें कि आपके अंदर एक कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं और आप समझते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ इस बात की इजाज़त आपको देती हैं कि आप उससे दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करें। सियासत जो है, पॉलिटिक्स, मैं मेरे नज़रिए के मुताबिक एक इबादत भी है और एक इमानत भी है, अगर आप उसको सच्चे दिल से करें।
اس ملک میں جب میں آیا تو یہاں پہ جو ہماری کمیونٹیز کے کچھ ایشوز تھے، اور جس لائک اب آپ کو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ ہماری جو فورتھ جنریشن ہے، جو ہمارے بڑے یہاں پہ 60s میں آئے تھے، پھر ہماری جو ایج کی سیکنڈ جنریشن، پھر تھرڈ سے فورتھ جنریشن جو ہمارے بچے ہیں اس وقت، وہ براٹ اپ ہو رہے ہیں اس کمیونٹی میں، اور ٹوٹلی ڈس انگیج ہو رہے ہیں، ہماری یوتھ ہو رہی تھی، اور یہاں کے سسٹم کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور انفارچونیٹلی ایک اور بھی تھوڑا سا ایشو تھا کہ ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں یہاں پہ، مجھے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہنے میں، بالکل ہم لوگ پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں، پاکستان سے ہمارا ایک رشتہ ہے اور وہ قائم رہے گا، وہ نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن آپ پاکستان کی سیاست میں تو یہاں بیٹھ کے حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ ہر چیز پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی سیاست کو آپ اگنور کرتے ہیں، اور آپ پھر پاکستان کے ساتھ یہاں کی چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ ایکول رائٹس نہیں مل رہے، ان ایکوالٹی ہے، انجسٹس ہے، اور امپلائمنٹ نہیں ہے. تو آپ جب تک سسٹم میں نہیں آئیں گے تب تک آپ اپنی آواز کیسے اٹھائیں گے، آپ اپنی آواز کیسے بنیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ سینئر پالیٹیشینز ہیں، میرے سے سینئر پالیٹیشینز ہیں، ان کو بھی ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی بھی اسٹرگل تھی ایک، اور وہ پارلیمنٹ تک، اب دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹیرین اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں، پھر ہمارے کاؤنسلرز جو ہیں وہ کافی حد تک اس وقت کاؤنسلز میں ہیں، پھر کاؤنسل لیڈرز اور میئرز. ابھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیز لوگوں نے محسوس کی، اور میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ چونکہ میری ایک ایجوکیشن ہے، میرے پاس ایک اکنامکس کا تجربہ ہے، اور اس وقت اکانومی کے لحاظ سے میرے پاس ایک ایبلٹی ہے کہ میں جاؤں اور جا کے ایک اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والے تمام کمیونٹیز کو سرو کروں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں اور ہمارا صرف فرض پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ جس سوسائٹی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے کا حصہ بنیں، اس معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کریں اپنے آپ کو، اور جو آپ کی کلچرل اور ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ دوسروں کو جو ہے نا اپنے ساتھ ملائیں، اور ایک ایسا ٹالرنٹ سوسائٹی کا حصہ بنیں کہ جس میں لوگ آپ کو سمجھیں اور آپ لوگوں کو سمجھیں. یہی ایک حل ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے جو اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو میں روچڈیل میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا تھا جہاں پہ یہ تھوڑا سا ریسزم بھی تھا، بی این پی کا اس وقت زور تھا. کیسلٹن ایک وارڈ ہے روچڈیل کی، اینڈ الحمدللہ دیکھیں جب ہم نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو مجھے صرف پاکستانیوں کے ووٹ نے نہیں، مجھے اس وقت اس وارڈ کے 90% جو پاپولیشن ہے وہ انگلش پاپولیشن ہے. اور یہاں پہ بہت سے جو کمیونٹی میں جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریسزم کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں. حسن سو صاحب، آپ نے ریسزم کی بات کی، ابھی ریسنٹلی خبروں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کچھ جو کرکٹ کے بارے میں بات آئی ہے کہ ابھی جو معاشرے میں ابھی بھی ریسزم ایگزسٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اس وقت جب آپ برطانیہ میں آئے اور آج کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ کوئی فرق پڑا ہے یا معاشرے میں یہ چیزیں ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں کچھ ہسٹری آپ جب پڑھتے ہیں تو میں آئی واز ناٹ ان یو کے ان 80s اور ارلی 90s. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ریسزم کے کافی واقعات جہاں پہ ہوئے، اور اگینسٹ اسپیشلی ایتھنک مائنورٹیز یہ چیزیں ہوئیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے اس وقت یاد ہے کہ میں ابھی نیا نیا اسٹیبلش ہو رہا تھا یو کے میں، برنلے میں، اولڈم میں، بریڈفورڈ میں ہنگامے ہوئے تھے، اور جی جی وہ بیسیکلی ایک ریس کے اوپر ہی وہ ہنگامے ہوئے تھے، رائٹس تھے بیسیکلی. اور جی وہ جی میں رائٹس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فرسٹریشن تھی، اور وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب کہ اس کمیونٹی کے لیڈرز کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں پہ ہم لوگ ان ایکوالٹی نہیں کر سکے، ہمیں تمام کمیونٹیز کے ساتھ جسٹس دکھانی ہے اور انصاف اور ایکول رائٹس جو ہے نا ان کو میک شور کرنا ہے کہ لوگوں کو ملے. اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم 2017 میں بریگزٹ سے باہر آئے تھے، اور بریگزٹ میں آنے سے باہر آنے کے تھوڑے دیر بعد اسلاموفوبیا رائز پہ چلا گیا. بالکل. اسلامک فوبیا کیا ہے؟ اسلامک فوبیا بھی تو ایک قسم کی ایک ریسزم کی شکل ہے. ریسزم بیسیکلی آن دا بیسس آف آپ کے کلر کے اوپر ہی نہیں ہے. اگر آپ سمجھیں جی آپ کا رنگ کالا ہے اور آپ کے مقابلے میں دوسرے بندے کا رنگ سفید ہے تو وہ ریسزم ہے. ریسزم یہ نہیں ہے.
रेसिज्म तो डिफरेंट शक्लों में है, वो आप रिलीजियस बेसिस पे भी आपको कई दफ़ा फेस करना पड़ता है, कई दफ़ा आपकी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे अगर आपसे कम क्वालिफाइड बंदे को प्रमोट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फेवरटिज्म, और वो फेवरटिज्म जो है आप देखेंगे हमारी अपनी कम्युनिटीज के अंदर कई दफ़ा हो जाता है, वो भी एक और मैं किस्म तो की अक्सर कहता रेसिज्म है। हूँ कि कई दफ़ा रेफरी और क्रिकेट के अंपायर के फैसले से लेकर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल डिसीजन तक रेसिज्म जो है वो कई दफ़ा नज़र आता है, महसूस होता है। बिल्कुल लेकिन होता ये चीज़ है कि आपको महसूस करना होती है ये चीज़। है, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंस हैं और आपकी एक सलाहियतें नजर आती हैं तो किसी न किसी स्टेज पे आप इस चीज को अगर पॉजिटिवली चैलेंज करें, हमेशा यहाँ पे मैं एक चीज पे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप हमेशा अपने आप को रेसिज्म का विक्टिम ही बनाते रहेंगे ना तो फिर आप इस पे काबू नहीं पा सकते। सबसे पहले आपको जो तफरीक है वो अपने अंदर से खत्म करनी हो। आपको ये नहीं है कि जी मैं बड़ा नेक हूँ और ये बंदा जो है ये नेक नहीं है, आप किसी को जज करेंगे, ये भी एक रेसिज्म है। आसिफ साहब, ये बात तो बिल्कुल आपने बजा फरमाई। अब हम चलते हैं कि ज़ाहिर है हमारे जो इंटरनेशनल नाज़रीन हैं उनके लिए और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए और बिलख़ुसूस जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जी आप जी। माशाल्लाह काउंसलर हैं। और जब हम बुनियादी जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री जो निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें ज़्यादा जो पावर्स हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है उसके बारे में फरमाइएगा और अपने रोल के बारे में एज़ ए काउंसलर आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? देखिए सबसे पहले तो ये आप देखें कि यूके का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इज वन ऑफ द पावरफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे आपकी जो डेमोक्रेसी जो नज़र आती है वो ग्रास रूट लेवल से है। डेमोक्रेसी की एक बेसिक डेफिनेशन जो है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि जमहूरियत जो है वो लोगों के लिए है, लोगों के थ्रू है और पब्लिक और आवाम के लिए है। अब इस चीज को आपने मेक श्योर कैसे करना है, ग्रास रूट लेवल पे आप ये देखें कि यहाँ पे अब मैं काउंसलर बना हूँ तो मैं ना तो अपने पैसे के जोर पे काउंसलर बना हूँ, ना मैं अपनी क्या कहते हैं किसी भी मेरा कोई जात बरादरी या इस किस्म की कोई चीज है जिस पे मैं काउंसलर बना हूँ। अगर मैं काउंसलर बना हूं तो मेरी वो इंगेजमेंट है जो कि रेजिडेंट्स और लोगों के साथ है, और जो मैं वादे किए हैं उनको अगर मैंने पूरा नहीं किया तो यहाँ पे एक इतना स्ट्रांग डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। अभी थोड़ा सा जो है ना, मैं मतलब ये बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा कि हमारी जो यहाँ की जमहूरियत, यहाँ का जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हम लोग अपने पाकिस्तान के साथ करें, कि वहाँ पे हर एक जो कंट्री है, हर एक जो मुल्क है उसका एक अपना एक सिस्टम है और उसको आप कैसे अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे लीफलेट से लेके आप यहाँ देखेंगे यहाँ के एमपीज भी हैं बड़े बड़े, और सारे वो अपने लीफलेट्स भी डोर टू डोर खुद करते हैं, हम लोग डोर टू डोर कैंपेन खुद करते हैं, डोर नॉकिंग करते हैं आप? डोर नॉकिंग करते हैं बिल्कुल, और लोगों के साथ सर्जरीज करते हैं, और वीकली सर्जरीज होती हैं, एवरी वीकेंड पे हमारी सर्जरीज होती हैं जहाँ पे हम लोगों को फेस टू फेस मिलते हैं। और हमारे पास जो ईमेल का जो सिस्टम है, जो हमारे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है इंगेजमेंट का, उसको हम मेक श्योर करते हैं कि हर एक बंदे के पास वो चीज़ अवेलेबल हो कि जब भी अगर वो चाहे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव लोगों के साथ रब्ता कर सके। मैंने बेसिकली जब अपना पहला इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त मुझे याद है कि मेरे साथ मेरे अपने ही जो एरिया के लोग थे, बाहर से मैंने किसी को नहीं बुलाया था। उसकी वजह यह है कि जो हमारी वार्ड के अंदर जो रहने वाले लोग थे, कम्युनिटी मेंबर्स थे, वो खुद आए और उन्होंने मेरे साथ मिलकर कैंपेन की और लोगों को बताया कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा पार्टी का बंदा है, ये यहाँ का लोकल रेजिडेंट है और इस बंदे को यहाँ के मसाइल, इस एरिया के मसाइल का पता है, ये हमारा एजेंडा है, इस बात पे जो है ना वो इलेक्शन लड़ना चाहता है और आप उसको वोट दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है ना उस पे कामयाबी दी। तो यहाँ का जो सिस्टम है, फिर ये है कि यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात है, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, फिर आपको ये नहीं होता कि आपको, अगर आप ऊपर पार्टी हेड को जानते हैं और पार्टी हेड जो है वो हुक्म देता है कि जी इस बंदे को फलानी जगह से टिकट दे दिया जाए, इसको फलानी जगह से सेफ सीट दे दी जाए,
وہ آپ کو اوپر سے لا کے جو ہے نا وہ پیراشوٹ سے وہ لانچ کر دیا جاتا ہے. آپ کو گراس روٹ لیول سے سفر کرنا پڑتا ہے, اور گراس روٹ لیول سے سفر کرتے ہوئے پھر آپ کا جو ایکسپیرینس, آپ کا پروفائل, آپ کا جو ابیلٹیز, جب آپ اس کو پروو کرتے ہیں تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں. بہت سے یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, پارلیمنٹ کا جو حصہ ہیں, وہ انہوں نے یہاں پہ پہلے اپنی اپنی پارٹی کی ممبرشپ لی, پارٹیز کے اندر گراس روٹ لیول پہ کام کیا, پارٹی کے اندر سب سے پہلے جو لوکل الیکشن لڑا. اور یہ دیکھیں کہ یو کے کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے کامیاب پولیٹیشین اس کنٹری کا وہ ہے جس نے لوکل گورنمنٹ نے پہلے سرو کیا, اور لوکل گورنمنٹ کا جو ایکسپیرینس لے کے پارلیمنٹ پہ گیا, اور پھر اس نے افیکٹولی اپنے لوگوں کو وہاں پہ جا کے آواز بنا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے گراس روٹ لیولز پہ ہمارے جو علاقے کے ایشوز کیا ہیں, اور اس پہ جا کے اس نے پالیٹکس کی. مطلب جو لوکل کونسلرز کی جو سلیکشن پروسیس ہے اس میں تو ظاہر ہے پارٹی کی جو لوکل ممبرشپ ہے وہ ڈیسیژن کرتی ہے. جی جو جی پارلیمنٹری ٹکٹس ہیں اس کا جو ڈسکریشن ہے بہت زیادہ جو سوابدید ہے وہ نیشنل ایگزیکٹو کے پاس ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں اگر یہ زیادہ تر انگیجمنٹ گراؤنڈ لیول سے لی جائے تو زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے؟ سر, اس میں این ای سی, اب ہماری جو لیبر پارٹی ہے اس میں این ای سی کا ایک رول ہے, لیکن این ای سی کبھی بھی جو فائنل سلیکشن ہے وہ نہیں کرتی. جب بھی پارلیمنٹ کی ایک سلیکشن ہے, پارلیمنٹ کے سلیکشن کا پروسیس کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ کی سیٹ اوپن ہوتی ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹری کینڈیڈیٹس کی ایک اپلیکیشن فارم کا سسٹم ہے جو آپ سبمٹ کرتے ہیں, اور اس میں آپ کی سب سے پہلے ایک لانگ لسٹ ہوتی ہے. لانگ لسٹ کے اوپر آپ کو این ای سی انٹرویو کرتی ہے. سپوز اگر ایک پارلیمنٹری سلیکشن سیٹ پہ لانگ لسٹ ہوتی ہے, اس میں 10 سے 12 بندوں کو انہوں نے لانگ لسٹ کیا, ان کی وہ انٹرویو کرتے ہیں این ای سی, اور این ای سی دیکھتی ہے کہ ان میں سے کون سے 4 یا 5 بندے ایسے ہیں کہ جو واقعی کیپیبل ہیں کہ وہ اپنی ریپرزنٹیشن اپنے پارلیمنٹری سیٹ سے کر سکیں. پھر ان 5 بندوں کی جو شارٹ لسٹ ہے وہ پارلیمنٹری سیٹ کے اوپر جو وہاں کے لوکل ممبرز ہیں, جس میں اب میں اگر سپوز کاؤنسلر ہوں اپنے روسٹر کا, تو میں ایک ممبر بھی ہوں, اور میرے ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری جو سیٹ ہے اس کا جو ایریا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, کاؤنسلر کے مقابلے میں وہ اس کی زیادہ جورسڈکشن بڑی ہو جاتی ہے, اس میں بڑی مختلف ہو جاتی ہے. وارڈز جو ہے وہ لیکن پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. سارے ممبرز اس میں پھر ان 5 یا جو بھی 4-5 بندے این ای سی نے شارٹ لسٹ کیے ہیں اس میں سے پھر وہ اپنی مرضی سے ووٹنگ ہوتی ہے, اور اس ووٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ پیورلی آپ کی ممبرز کی چوائس کے اوپر ہوتا ہے. جو اس ووٹنگ میں جیتتا ہے وہی آگے ریپرزینٹ کرتا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ یہاں کا جو نظام ہے برطانیہ میں, بنیادی جو لوکل کونسل کا نظام ہے, اس میں کون کون سے اختیارات جو ہیں وہ لوکل کونسل کے پاس ہیں, اور کون کون سے چیدہ اختیارات ہیں جو جن کے فیصلے جو ہے وہ ویسٹ منسٹرز میں ہوتے ہیں؟ لیکن یہ ویسٹ منسٹر میں جو مین سب سے پہلے جو ڈیفنس ہے وہ ویسٹ منسٹر ڈیل کرتا ہے. ڈیفنس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے لوکل کاؤنسلز کا. اس کے علاوہ ہوم آفس کا جو ہے جس میں امیگریشن آ جاتا ہے آپ کا, وہ بھی ہمارا امیگریشن کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس. این ایچ ایس جو ہے ہیلتھ سروس جو ہے وہ بھی نیشنل ہیلتھ سروس ہے, اس میں بھی جو فنڈنگ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے آتی ہے. اور ہاں اس میں این ایچ ایس میں اب یہ ہے کہ اب انٹیگریٹڈ سوشل کیئر سسٹم جو اب انہوں نے نیا بنایا, اس میں کاؤنسلز جو ہے وہ آئی سی بی بورڈ ہے, ایک انٹیگریٹڈ کمیشننگ بورڈ ہے جو کہ سوشل کیئر اور این ایچ ایس کے ساتھ مل کے انٹیگریٹ کرتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے ایچ ایم ریونیو کسٹمز, جس میں آپ کی جس کو آپ پہلے پریویسلی ان لینڈ ریونیو کہتے تھے, وہ بیسیکلی آپ کے جو چانسلر کے پاس اختیارات ہیں. اس کے علاوہ جو لوکل کاؤنسلز ہیں باقی اختیارات جو کافی حد تک جو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر لوگوں نے فیس کرنے ہیں, جس میں آپ کی انوائرمنٹل ہیلتھ کا پرابلمز آ جاتے ہیں, آپ کی پلاننگ آ جاتی ہے, آپ کی ری جنریشن پروگرام آ جاتا ہے, آپ کی سکولز آ جاتے ہیں, آپ کا جو ایک فائنینشیل سسٹم ہے جس سے آپ جو آپ نے کاؤنسل کو رن کرنا ہے, وہ بھی کاؤنسلز کے پاس اپنے اپنے بجٹس ہیں جن کو وہ انڈیپینڈنٹلی رن کرتے ہیں. ایڈلٹ کیئر کا سسٹم ہے, پبلک ہیلتھ جو ہے وہ سارا, اسٹریٹ کلیننگ اور ہائی ویز جو ہے وہ بھی کاؤنسلز کے پاس ہیں. اس کے علاوہ اب جو نئے ہمارے اینڈی برنم میئر بنے ہیں جو گریٹر مانچسٹر کی جو 10 کاؤنسلز ہیں ان کو, اس میں ان کے پاس جو گریٹر مانچسٹر ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے وہ ان کے پاس ہے اس وقت.
اور گریٹر مانچسٹر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی اپنے اپنے جو کاؤنسل سے، وہ ایک جو کمیٹی ہے جو گریٹر مانچسٹر لیول پہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اور یہاں پہ جو پولیسنگ ہے وہ بیسیکلی گریٹر مانچسٹر پولیس اور کوئی بھی آپ کی جو لینکاشائر پولیس یا یارکشائر پولیس، یہ پولیس یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہاں کا پولیس کا سسٹم کو اس لیے آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جس لائک ہماری جو پاکستان کی جو پولیس ہے وہ سینٹرلائز پولیس ہے، لیکن یہاں کی جو پولیس ہے وہ سینٹرلائز نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ گریٹر مانچسٹر پولیس کو سرو کر رہے ہیں تو آپ گریٹر مانچسٹر کے ایریا میں سرو کریں گے. آپ ویسٹ یارکشائر میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے انلیس انٹل کہ وہاں پہ کوئی نئی ویکینسی بنے اور آپ وہاں پہ اپلائی کریں اور اس پولیس کا حصہ بنے. لیکن گریٹر مانچسٹر کی جو پولیس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ گریٹر مانچسٹر کے میئر کو جو ہے وہ جواب دہ ہے، جو الیکٹڈ میئر ہے. لیکن کاؤنسل لیول کے اوپر جو پولیس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کرتی ہے، جو کہ ہماری، جس میں ہماری کرائم واچ کے کمیٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی سیفٹی کی ٹیم ہے جو کہ ڈائریکٹ کاؤنسل کے ساتھ مل کے، پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کام کرتی ہے. لیکن ہم لوگ اس میں ڈائریکٹ پولیس کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جواب دیں ہیں، وہ ہماری جو ٹاؤن شپ کمیٹیز ہیں ان میں آ کے پولیس کا ریپرزینٹیٹیو ہمیں جو وہ رپورٹ دیتا ہے ڈیلی اور ویکلی بیسس پہ، جو کرائم رپورٹ آتی ہے یا جو بھی ایشوز ہیں، اور جو ہماری نیبرہڈ پولیسنگ ہے وہ ہمارے ساتھ کانسٹنٹلی ان پارٹنرشپ کام کرتی ہے. آصف صاحب، یہ کمپلینٹ نہیں ہے، یہ گلہ ہے کہ عام لوگ یہ گلہ کرتے پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مثلاً اگر کوئی چوری کا واقعہ ہوا ہے یا کوئی وائلنس کا واقعہ ہوا ہے، تو پولیس یہاں کئی موقعوں پہ بہت دیر سے آتی ہے یا اگلے روز آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پولیس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، فورس نہیں ہے، یا پولیس اس میں کیوں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں خود پولیس کی ایک کمیٹی کا حصہ ہوں جو اس وقت گریٹر مانچسٹر کی جو ڈیپٹی میئر پولیس ہیں ان کا میں ڈیپٹی ہوں. ایکچولی ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی آپ سمجھ لیں. میں پولیٹیکلی اس چیز کو، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ تمام کمیونٹیز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہاں کے اس کے بندے آتے ہیں، اور آپ ایز اے جرنلسٹ آپ افسروں کے ساتھ ایک فیئر ٹریٹمنٹ رکھتے ہیں. لیکن ہمیں اپنا موقف دینے کا جو ہے نا وہ بھی پورا حق ہے کہ 2010 کے بعد 2011 میں جب کولیشن گورنمنٹ آئی تھی، اس میں ٹوریز اور لبرل ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ بنی تھی، تو تھریزا مے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ہماری، وہ اس وقت ہوم سیکرٹری بن کے آئی تھی. اور اس وقت یہ دیکھیں کہ اس وقت دو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ اس کنٹری میں رہتے ہیں اور بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. جو بیسک ہیلتھ سسٹم تھا یہاں کا، اس کے اوپر بھی بڑی آواز آئی کہ این ایچ ایس کے اندر بھی، جو آپ نے بھی مجھے پولیس کا کیا، میں آپ کو این ایچ ایس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو انسان سب سے پہلے یا تو ڈاکٹر کو آواز دیتا ہے، ایمبولینس کو آواز دیتا ہے، یا پولیس کو آواز دیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو وہ پولیس کیا کرتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں کسی بندے کو، تو سب سے پہلے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی لائف تھریٹ تو نہیں ہے، اس کو کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہو گیا، ہارٹ کا پرابلم ہے، تو وہ اس کو اسی وقت اس کو چیک کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر کسی بندے کو ٹانگ میں درد ہے اور یا کسی بندے کو کوئی اور پرابلم ہے جو کہ وہ تھوڑی دیر برداشت کر سکتا ہے، نہ کہ کوئی ایسا بندہ جس کے چیسٹ میں پین ہو رہی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کس کو پہلے ٹریٹ کریں گے؟ ٹانگ کے درد کو پہلے ٹریٹ کریں گے یا چیسٹ پین کو پہلے ٹریٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی جان بچانی. این ایچ ایس کے اوپر اس لیے لوڈ زیادہ تھا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب آپ ایک ڈاکٹر اگر 20 پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے، اور اس 20 پیشنٹ کے لیے پہلے 3 ڈاکٹر تھے، اور اب وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرنا ہے. وہی حساب انہوں نے پولیس میں کیا. پولیس کی جو بیسک فنڈنگ ہے وہ آتی تو سینٹرل گورنمنٹ سے، اور نیبرہڈ جہاں پہ، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میری ایک وارڈ ہے، اس وارڈ کے اندر ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 10,000 بندوں کی ہے. اب 10,000 بندوں پہ ایک وقت میں ہمارے پاس 4 پی سی ایس اوز ہوتے تھے. پی سی ایس اوز وہ ہوتے ہیں جو کہ پولیس کانسٹیبل نہیں ہوتے، لیکن پی سی ایس اوز ہوتے ہیں کہ وہ گلیوں میں گشت کرتے ہیں اور اسٹریٹس کے اندر وہ آپ کی پریزنس ہوتی ہے پولیس کی. 4 پی سی ایس اوز تھے، 3 پی سیز تھے، اور ایک باقاعدہ جو انسپیکٹر لیول کا بندہ تھا، وہ کم از کم ایک وارڈ کو دیکھتا تھا، اور اس پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو پولیس کی پریزنس ہوتی تھی.
وقت کے ساتھ انہوں نے اسٹوریٹی جو اس پروگرام کے اندر فائنینشیل بجٹس کٹ کر کے جہاں پہ 4 پی سی ایس تھے وہاں پہ 1 پی سی ایس کر دیا, ایک پولیس کانسٹیبل 3 وارڈز کو دیکھ رہا ہے, ایک انسپیکٹر نیبرہڈ انسپیکٹر 5 وارڈز کو دیکھ رہا ہے. اب وہ بیچارے وہاں پہ کیا کریں؟ اگر اللہ نہ کرے کہیں نائف کرائم آ جاتا ہے یا کوئی ایسا کچھ جھگڑا شروع ہوا ہے جہاں پہ کہ لائف تھریٹس ہیں لوگوں کو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے, پولیس پہلے وہاں پہ جائے گی یا کہ کوئی ایسا کوئی چوری کا واقعہ ہے جہاں کہ چور آیا ہے اور چلا گیا ہے اور وہ اس کو جا کے اٹینڈ کریں. سو جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کو انالیسس کیا جاتا ہے, پھر اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. رسک بیسڈ اینڈ پرائرٹی بیسڈ, سو دے ہیو ٹو سی دی ایگزیکٹلی, پرائرٹیز. بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں جو اب ہم چلتے ہیں پاکستان, آپ کو لاہور کی گلیوں میں لے جاتے ہیں جہاں آپ کا بچپن گزرا, جی جی ظاہر آپ نے وہاں پولیٹیکل سسٹم دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. تو ہمارے یہاں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کلیئر ہے کہ جو پاورز تھی وہ گراس روٹ لیول کو جانی تھی. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ صوبے جو ہیں وہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں جس کو ہم ضلعی حکومتوں کا نظام کہتے ہیں یا یونین کونسل کا نظام کہتے ہیں, اس کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے بجٹس روک لیے گئے ہیں اور ان کو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اختیارات کی جو ہے وہ تفویض کرنا یا ان کو واپس کرنا, یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر اس کو بڑا سمپل اسٹیٹ آنسر ہے, میں آلریڈی اپنی پہلی جو کچھ باتوں میں وہ دے چکا ہوں. آپ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں؟ میں نے یہاں پہ کہا کہ ہم لوگ پالیٹکس کو عبادت اور ایمانت سمجھ کے آتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں آئے ہیں اور ہم کمیونٹی کو سرو کریں. ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے اس میں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنی ہماری ایبلٹیز کیپیبلٹیز ہیں جو سسٹم کے اندر رہ کے ہم لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں اس میں کریں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کچھ حالات پچھلے کچھ سالوں میں بڑی تیزی سے بدلے ہیں. مجھے یاد ہے وہی دور اپنے بزرگوں سے سنا کہ جنرل ایوب کا جو دور تھا اس کے اندر ایک اور سسٹم تھا, بی ڈی ممبرز ہوا کرتے تھے اس میں. پھر آگے ایک اور دور آیا جس میں بھٹو صاحب کا دور آیا, اس میں بھی گراس روٹ لیول پہ کام تھا. مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں بھی جب کہ ڈیموکریسی کے اوپر پابندی تھی سارا کچھ تھا, لیکن ایک دور آیا تھا کہ وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کاؤنسل لیول پہ تھے. کہ انفارچونیٹلی جب تھوڑی سی آگے آپ آتے ہیں تو آپ 90s سے دیکھیں, کیونکہ 90s سے تو مجھے یاد ہے اچھا خاصا کہ جب بے نظیر بھٹو آئی تھی تو اس وقت آگے انہوں نے یونین کاؤنسلز پہ پابندی بھی اٹھائی تھی, کالج اور کالجز کے اندر یونین کی بھی پابندی ختم ہوئی تھی. پابندی ختم ہوئی تھی تو اس وقت ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کے آنے سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی یہاں کے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ذرا ریسٹرکٹڈ تھی. لیکن اس کے بعد پھر 90s میں جو کچھ حکومتیں تیزی سے بدلتی رہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پارلیمنٹ میں آمنے سامنے تھیں, وہاں پہ آ کے ہمارا یہ جو گراس روٹ لیول ہے اس پہ کسی نے انفارچونیٹلی توجہ نہیں دی. میں بڑا کلیئرلی کہوں گا, بے شک کسی پولیٹیکل پارٹی کے عہدیداروں کو یہ باتیں بری لگیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر اگر وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک ویلیوز کی جب تک آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے, ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنی پارٹیز میں, تو آپ اس سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کہا جی ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں, ہم نے صوبوں کے جو فنڈز ہیں وہ انکریز کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, سینٹرل گورنمنٹ نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں, لیکن صوبوں کو آپ دیکھیں کہ آپ ابھی جو میں نے آپ کی اتنی لمبی لسٹ دی ہے لوکل گورنمنٹس کی, جی جی, جو ہمارے یہاں پہ ایم پیز ہاؤس آف کامنز میں ہیں, ان کے پاس جو ان کا ٹاسک ہے وہ ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا. قانون سازی میں جو میں نے آپ کو میجر 4 فیکٹرز اوپر دیے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ جن کو رن کرتی ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس میں فارن پالیسی ہے, اس میں ڈیفنس ہے, اس میں آپ کا ان لینڈ ریونیو ہے, کسٹمز اینڈ ریونیو ہے, اور آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ آپ کر رہے ہیں رن. وہ اس میں آپ کو فارن سروس جو ہے وہ چونکہ آپ نے ڈپلومیسی کرنی ہوتی ہے, آپ کا ایشوز ہیں. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوکل بندہ جو ہے جب آپ اس کو ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے, اس کو امپاور نہیں کریں گے, تو آپ کو مسائل کا پتہ نہیں چلے گا. دن بہ دن وہاں پہ مسائل بڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے, کیونکہ جو آپ کے بجٹس ہیں, اب ہمارے جو کاؤنسلز ہیں ان کے پاس یہاں پہ جو سارے بجٹس ان کے پاس ہیں, اور وہ اس کے اوپر انہوں نے جو اختیارات ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے. کسی ایک فرد واحد یا ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی سارے اختیارات نہیں, سارے اختیارات ڈیوائیڈ ہیں.
جس چیز کا جو بجٹ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، کسی وقت ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی ویز کا بجٹ ہمارے پاس 10 ملین کا ہے تو ہم نے اس کو ہائی ویز پہ خرچ کرنا ہے. اگر ہمارے پاس اسکولوں کا بجٹ 10 ملین ہے تو ہم نے اس کو اسکولوں پہ خرچ کرنا ہے. ہم لوگ پھر اس کے بجٹ کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ اس چیز کا بجٹ کم ہے، اس میں ہمیں بجٹ کو انکریز کرنا ہے. جس جس ایریا کے جس پاپولیشن میں اسکولوں کی جو پلیسز ہیں وہ کتنی ہیں، ہمیں یہاں پہ پاپولیشن کے مطابق کتنی پلیسز اسکولوں میں چاہیے، اگر ہمیں نیا اسکول چاہیے یہاں پہ، اور اس کے بعد ہمیں روڈز کی کنڈیشنز کیسی ہیں یہاں پہ، انوائرمنٹل ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں یہاں پہ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو علاقے کے ایم پی ایز ہیں وہاں پہ، پنجاب گورنمنٹ یا جو بھی صوبائی گورنمنٹس ہیں وہاں کے ایم پی ایز ہیں، وہ سارے بجٹس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ نیچے اختیارات دینا نہیں چاہتے. ابھی آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کا جو دور تھا پاکستان میں، اس میں انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیا تھا، اس میں وہ ناظم انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن چھوڑ کے ناظم کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے کیونکہ اختیارات اس سائڈ پہ چلے گئے. لیکن یہ جو ایک لوکل گورنمنٹ کا جو باضابطہ ایک طریقہ کار ہے اور جو کہ ہے، اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا. اور وہی آپ دیکھیں کہ دن بہ دن وہاں پہ مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ نہ تو آپ کی انگیجمنٹ ہے، نہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، اور نہ ہی آپ کو وہاں پہ مسائل کا حل نظر آ رہا ہے. کراچی کے حالات آپ کے سامنے، تھوڑا سا وہاں پہ. اب ہم پروگرام کے کیونکہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں، آلموسٹ آخری کچھ منٹس ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ اپنے پریکٹیکل نالج، آپ کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، کہ پاکستان کے سسٹم میں کچھ ریفارمز، مثلا ایجوکیشن میں، بیسک جمہوری نظام میں، اور جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، تو کون سی وہ 3 چیزیں آپ کرنا چاہیں گے جو کہ ہمارے نظام کو امپروو کر سکتی ہیں؟ بالکل سر. 2018 میں یہاں سے ایک ڈیلیگیشن ہم لوگ لے کے گئے تھے روچکل سے، جس میں یہاں کے ایم پی، یہاں کے کاؤنسل لیڈر، یہاں کے جو میئر تھے، اور میں اس کا حصہ تھا. اور میں نے ہی اس کا ایجنڈا جو ہے یہاں پہ اس کو بنایا، اور ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ کے افیشلز تھے، جس میں فارن آفس کے، ہوم آفس کے، انٹیریئر منسٹری کی، اور پنجاب کے اوپر جو ہے، اور گورنر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ان کو ہم نے سب سے پہلے ایک پرپوزل دی تھی. یہاں پہ ہمارا ایک لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کو لوکل گورنمنٹ ایسوسیشن کہتے ہیں، اور وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ یہاں کے جو کاؤنسلرز کے ریپرزنٹیشن سے اس پہ وہ ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمیں یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے کاؤنسلز کے اندر کہ ہاؤ وی ورک، ہاؤ وی کین امپروو آور سروسز. تو ان کے ساتھ میری ایک نیگوشیشنز ہوئیں، اور میں نے وہ ایک پیکیج وہاں پہ دیا، اور میں نے ان کو کہا کہ جی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ پنجاب کے اندر ہی آپ ہمیں 3 ضلع دے دیں جہاں پہ ہم آئیں، ہماری ٹیمز آئیں. ہم آپ سے کوئی فنڈز نہیں مانگتے، ہم صرف آپ سے فیسیلیٹیشن مانگتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس کو لیگلی اس کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ ہماری کچھ ٹیمیں آئیں جو آپ کے یہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دیں جو کہ آگے لوکل گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ اصل لوکل گورنمنٹ میں انگیج کرنا اور اس کو امپاور کرنا وہ کیسے ممکن ہے. اور اس میں ہمارے یہاں پہ بہت سے اچھے انسٹرکٹرز بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھے، لیکن انفارچونیٹلی 2 سال ہو گیا ہمیں اس چیز کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا گیا. اور آپ کے آج پروگرام کے توسط سے میں دوبارہ وہاں کے جو اختیارات رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ تیار ہیں. ہم لوگ آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے یہاں پہ پروگرام تیار ہے. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سینئر کاؤنسلز ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے وائٹ کولیگس ہیں، جو ہمارے دوسرے سینئر ممبرز ہیں جو ہم سے کافی عرصے تک یہاں سے سرو کریں، وہ بھی وہاں پہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہیں. تو اس پہ پلیز ہمارے ساتھ کام کریں لوکل گورنمنٹ کے ایشو کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے کچھ دوست ہیں پولیس میں ہیں، پنجاب پولیس میں ہیں. ابھی میں نے نیکسٹ منتھ یہاں کے جو چیف کانسٹیبل ہیں ان کا ایک زوم میٹنگ وہاں پہ پنجاب کے سینئر آفیشل سے رکھا ہے. پولیسنگ کی جو ٹریننگ ہے وہ وہاں پہ جو پولیس کی ٹریننگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ سیکھیں. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو موٹر وے پولیس کی جو ٹریننگ ہے وہ یو کے میں ہوئی تھی. جب موٹر وے شروع میں ہوئے تھے تو موٹر وے پولیس کی ٹریننگ یو کے میں ہوئی تھی. لیکن جو آپ کی نیبرہڈ پولیسنگ ہے، اس پولیسنگ کے اندر آپ کو یہاں کی کچھ ٹریننگز کی ضرورت ہے وہاں پہ. اور جو پولیس کے ریفارمز ہیں، ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ کام اچھا کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں. لیکن وہاں کی جو پولیس ریفارمز ہیں بہت ضروری ہیں.
کیونکہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پولیس سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں، جب تک آپ پولیس ریفارمز نہیں کریں گے، پولیس کی اچھی ٹریننگ نہیں کریں گے، ان کی انویسٹیگیشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو تحفظ فراہم پراپر نہیں کر سکتے. اور اس کے اور ساتھ اس میں اضافہ کر دوں کہ ہمیں جو ہمارا جو کراؤن پروسیکیوشن کا نظام ہے، پروسیکیوشن کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے جس طرح چلان کا ہمارا نظام ہے، وہ کرمنل ٹرائل کا، وہ بھی اس میں بھی امپروومنٹ ضرورت ہے. پولیس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود سوشل جسٹس سسٹم. قاسم صاحب، اب ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں دوبارہ. یہ ابھی جی جی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ جو ذمہ داریاں ابھی نبھا رہے ہیں ڈپٹی میئر آف روچڈیل، تو اس کی کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آپ ذمہ داریاں سنبھالیں گے ایز اے میئر آف دا سٹی، تو وہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے جی فرما دیجیے گا، اور بالخصوص جو طالب علم ہیں پولیٹیکل سائنس کے، ان کی بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تربیت ہے، اور ان کے لیے بھی ایک علمی ایک اضافہ ہے ان کے علم میں کہ کون سی وہ ذمہ داریاں جو آپ ادا کریں گے. سب سے پہلے تو جو میئر ہوتا ہے ایک برو کا یا سٹی کاؤنسل کا، وہ کوئن کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے کاؤنسلز کے اندر، اور یہ سیوک میئرز ہوتے ہیں. تو میئر ایک تو جو کاؤنسل میٹنگز ہوتی ہیں ان کو ہیڈ کرتا ہے، اس کو چیئر کرتا ہے. اور میئر کسی بھی طرح کا نان پولیٹیکل ہوتا ہے، اس میں وہ جسٹ لائک آپ سمجھیں کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جو رول پلے کرتا ہے، وہ پلے کرتا ہے جو ہماری کاؤنسل فل کاؤنسل میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کو وہ چیئر کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر جو ہوتا ہے کہ وہ بڑا کلوزلی چیریٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں جو لوکل چیریٹیز ہیں آپ کی، اور ان کے لیے فنڈز ریز کرتے ہیں، اور اسپیشلی ان چیریٹیز کے لیے کام کرتے ہیں جن کو واقعی کچھ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ مہیر حضرات ہیں جو کہ پیسہ دینا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو دیے ہوئے فنڈز ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ یوز ہوں جہاں پہ واقعی مستحق لوگوں تک وہ پہنچیں. تو چونکہ ہم ایک قسم کے کراؤن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو چیریٹیز کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو باقاعدہ اسکروٹنائز کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ چیریٹیز کا کام کیسا ہے، اور چیریٹیز نے جو پریویسلی جو فنڈز کیسے خرچ کیے ہیں کمیونٹیز میں، ان کی جو کیا ان پٹ تھی، تو پھر ان کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ اگر سپوز میں اپنے میئر ایئر میں 5 چیریٹیز کو شارٹ لسٹ کرتا ہوں، اور اب میں پورے سال میں تقریباً 70-80,000 جو ہے وہ ریز کرتا ہوں، تو پھر میں ان کو ڈیوائڈ کر دوں گا ان چیریٹیز میں، اور وہ پھر ان کو باقاعدہ طور پہ وہ پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی جو بھی کام ہے ان کو بہتر کر سکیں. اور آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر میرا یہاں کی یوتھ کے لیے بڑا اہم پیغام ہے. ماشاءاللہ میں 3 بچوں کا والد ہوں. میں اپنے بچوں کو جس طرح اس کمیونٹی میں دیکھتا ہوں، میرے لیے باقی جو بچے ہیں، یوتھ ہے، ہر کمیونٹی کے بچے جو ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ اپنی یوتھ کو امپاور کریں اپنے مستقبل کے لیے، اور وہ قومیں جو کہ اپنے نوجوانوں کو اور ایکول بیسز، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے دونوں کو ایکولی آگے جانے کے لیے انکریج کرنا ہے، اور بچوں کو اس لائن کے اوپر لے کے آئیں کہ وہ معاشرے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کریں. پیرنٹس کا اس وقت کمیونٹی لیڈرز کا بڑا اہم رول ہے کہ اگر آپ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن پہ ایک فوکس کریں اپنے بچے کے لیے. اور یہی وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی لائن پہ ڈالیں گے تو وہ اینٹی سوشل بیہیویئر سے بھی باز آ جائیں گے، غلط راستے پہ بھی نہیں جائیں گے، اور آنے والی جنریشن جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کرے گی. اور ایک ریکویسٹ میری ایز اے پاکستانی، برٹش پاکستانی جو ہے یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ برٹش پاکستانی اور کشمیری کمیونٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے، ہمارے بچوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہم لوگ یہاں ہر پروفیشن میں اپنے آپ کو جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کروایا، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے وہ اکنامکس ہے، آپ کی بینکنگ ہے، پالیٹکس ہے، کچھ بھی ہے. لیکن اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یونائٹ کریں، اپنے اندر تمام یہ جو فرقے بازیاں اور یہ جو باقی جو چیزیں ہیں، جو برادریزم یہاں پہ، اس چیز کی اب کوئی گنجائش نہیں. ہمیں ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بن کے، اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ نے مسلمان کا وہ رنگ باقی کمیونٹیز کو دکھانا ہے جہاں پہ کہ جو کہ آپ کے دین آپ کو سکھایا گیا تھا.
تو آپ انشاءاللہ اگر پازیٹیولی چلیں گے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ آپ کو عزت دیتا ہے. اس معاشرے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس معاشرے کو پے کریں, اور پے اسی وقت کر سکتے ہیں کہ ہم پازیٹیولی اس معاشرے کا حصہ بنیں. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عاصم رشید صاحب. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے, اور بالخصوص ان کی جو چیریٹیز ہیں, جب یہ اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور اپنا باقاعدہ حلف اٹھائیں گے, تو اس وقت بھی ہم خصوصی ایک نشست ان کے ساتھ رکھیں گے, اور ہم کوشش کریں گے ان کی چیریٹیز اور ان کے پروجیکٹس کے اوپر بات کریں. دیکھتے رہیے گیسٹ مزید. بہت شکریہ عاصم صاحب. تھینک یو سر.